مفتی عبد الرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں 710 نمبر حدیث ہے، یہ 710 نمبر پہ صحیح مسلم میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں جا کر۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ، مسلمانوں، اللہ کے بندو، نماز پڑھنے والے نمازیوں، اذا اقیمت الصلاۃ، جب نماز کی اقامت کہہ دی جائے، اقامت کہی ہے، اس نماز کے علاوہ دوسری کوئی نماز ہے ہی نہیں۔ امام الانبیاء کا فرمان ہے، یہ نہ میری بات ہے، نہ کسی مولوی صاحب کی ہے، نہ کسی مفتی صاحب کی ہے، نہ کسی محدث اور شیخ الحدیث کی ہے، یہ اس ہستی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے، سچے اور خالص الفاظ ہیں جو وما ینطق عن الہوا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں لا صلاۃ، نماز ہے ہی نہیں، اور میں پڑھوں اقامت کے بعد تو ہو جائے گی میری نماز۔ اچھا، کوئی مفتی آپ کو فتویٰ دے کہ ہو جائے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں ہوگی، اب فتویٰ اس مفتی صاحب کا چلے گا، اللہ کے نبی کی بات صحیح ہوگی، یا امام صاحب کی، مفتی صاحب کی، مولوی صاحب کی بات درست ہوگی؟ پیارے پیغمبر کہیں لا صلاۃ، ہے ہی نہیں نماز، جب اقامت ہو جائے نفلی نماز پڑھی نہیں جاتی، سنتیں ہوتی نہیں۔ ایک حدیث نہیں ہے یہ مسلم کی، دوسری حدیث سن لیں۔ عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان کی حدیث صحیح ابن خزیمہ میں 1116 نمبر پر موجود ہے، سنن ابو داود میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، دوسری صحیح مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، مؤذن اقامت کہہ رہا ہے، اور وہ اس کی اقامت کے دوران سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ فجر کی اقامت تھی، فجر کی نماز کی اقامت ہو رہی ہے، اور ایک بندے کو امام الانبیاء نے دیکھا وہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے کہا، الصبح اربعن، اوے بندے، او محمد الرسول اللہ کے امتی، کیا صبح کی فجر کی نماز 4 رکعتوں کی ہوتی ہے؟ کیا فجر کے 4 فرض ہوتے ہیں جو تو پڑھ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اقامت کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نفل نہیں ہوتی، وہ سنتیں نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ تو ادھر تو اقامت فرضی کے لیے کہہ دی گئی ہے، اور تو نماز کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس اقامت کے کہے جانے کے بعد نماز تو صرف فرض پڑھی جا سکتی ہے، دوسری پڑھی نہیں جا سکتی۔ جب تو اقامت کے ہونے کے بعد بھی نماز جاری رکھے ہوئے ہے، تو اس کا مطلب ہے اب تو فرض پڑھ رہا ہے۔ 2 فرض تو ادھر پڑھے گا، 2 فرض پھر امام کے ساتھ پڑھے گا، یہ تو فرض فجر کی نماز کے 4 فرض ہو جائیں گے۔ صبح اربعن، کیا صبح کی 4 رکعتیں اللہ نے فرض کی ہیں آپ پر؟ یہ صحیح مسلم شریف کے الفاظ میں نے پڑھے۔ عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، 612 نمبر صحیح مسلم میں، کہتے ہیں
ایک بندہ مسجد میں داخل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ دخل رجل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الغداۃ، بندہ مسجد میں داخل ہوا، اللہ کے نبی فجر کی نماز میں ہیں، فصلی رکعتین فی جانب المسجد، اس بندے نے مسجد کے ایک کونے میں، مسجد کی ایک سائیڈ پر 2 رکعتیں پڑھی، ثم دخل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ 2 رکعتیں مسجد کی ایک جانب میں پڑھ کے آ کر اللہ کے نبی کے ساتھ جماعت میں شامل ہو گیا۔ فلما سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ نے کہا یا فلانو، او فلانے، اس بندے کا نام لے کر جس نے یہ مسجد کے ایک سائیڈ پر ایک کونے میں کھڑے ہو کر جماعت کے دوران 2 رکعتیں ادا کی تھی، آپ نے کہا یا فلانو، اے فلانے، بے ایے صلاتین اعتدت، تو دونوں نمازوں میں سے کون سی نماز کو اپنی فجر کی نماز شمار کی ہے؟ بے ای صلاتین اعتدت، تو نے 2 نمازیں پڑھی ہیں، یہ بتا ان دونوں نمازوں میں سے تیری فجر کی کون سی نماز ہے؟ اب صلاۃ کا وحدہ کا ام بے صلاۃ کا معنا، یہ بتا جو تو نے اکیلے نماز پڑھی ہے تیری فجر کی نماز وہ تھی، یا جو تو نے ہمارے ساتھ جماعت میں شامل ہو کر نماز پڑھی ہے تیری فجر کی نماز وہ تھی؟ بتا ان 2 نمازوں میں سے تو نے کس نماز کو فجر کی نماز سمجھا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث میں نے پڑھی ہے آپ کے سامنے، بے ای صلاتین اعتدت، تو نے دونوں نمازوں میں سے کس نماز کا اعتبار کیا ہے، کس نماز کو فجر کی نماز سمجھا ہے؟ اس حدیث سے بھی ہر بندہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے، نہ کوئی یہ فلسفہ ہے اور نہ کوئی یہ مبہم چیز ہے کہ جو اقامت کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے وہ سنتیں نہیں ہوتی، وہ فرض نماز ہوتی ہے۔ اب فرض نماز تو 2 رکھتے ہیں فجر کی، اب تو نے فرض پڑھے ہیں، اب بتا تیرے فرض تھے کون سے؟ جو تو نے اکیلے پڑھے ہیں وہ فرض نماز تیرے تھے، یا تو نے ہمارے ساتھ شامل ہو کر پڑھے ہیں وہ فرض تھے؟ سنتوں کا تو یہ وقت ہی نہیں ہے، سنتیں تو اس وقت میں ہوتی نہیں، نفل نماز کی تو گنجائش ہی نہیں، اقامت کے بعد نفل نماز کا وقت نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، فرض کا وقت ہے۔ اب تو نے 2 نمازیں پڑھی ہیں، اب پہلے فرض پڑھے ہیں یا دوسرے فرض پڑھے ہیں، تیری فرض کون سی نماز ہے؟ تو نے کس نماز کو فرض نماز سمجھا ہے؟ سنتیں تو نہیں ہوئی ہے۔ اگر وہ اپنے اکیلے والی نماز کو فرض کی نماز سمجھتا ہے تو اس کی نماز تو پھر بھی نہیں ہونی، فرض نماز تو ہونی نہیں، کیونکہ جماعت با جماعت نماز پڑھنا آسمانوں والے رب نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہوا ہے۔ ورکعوا مع الراکعین، جو بندہ با جماعت نماز پڑھ سکتا ہے، یاد رکھنا میرے بھائیوں، بڑی اہم حدیث ہے پیارے پیغمبر کی، جو بندہ مسلمان مرد با جماعت نماز پڑھ سکتا ہے، شرعی رکاوٹ کوئی نہیں، وہ جان بوجھ کر اکیلے نماز پڑھتا ہے تو محمد الرسول اللہ نے فرمایا اس کی نماز ہی نہیں ہے، ہوتی نہیں وہ نماز۔ سنتوں کا ویسے وقت نہیں تھا، اگر وہ اس کو کہتا میری وہ فرض نماز ہے تو وہ بھی نہیں ہونی تھی، کیونکہ جماعت کے ہوتے ہوئے اکیلے فرض نماز پڑھنے کی گنجائش ہی نہیں، اجازت ہی نہیں، پڑھ بھی لے تو ہوتی نہیں۔ میرے احادیث سنانے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہم یہ بات سمجھ جائیں کہ جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو پھر نفل نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، نہ
ورنہ نفل نماز مسلمان کے لیے ابتدا میں اقامت کے بعد شروع کر کے اس کو جاری رکھنا لازم ہے، اور نہ جس نماز کو پڑھ رہا تھا اس کو آگے جاری رکھنا جائز ہے، اس نماز کو چھوڑ دینا اس پر لازم ضروری اور فرض ہے، چھوڑ کر اپنی نماز کو توڑ کر آ کر فرض نماز میں شامل ہو جائے گا۔ اس عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ایک بات یہ بھی ہر بندہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ جماعت کے دوران اکیلا بندہ اپنی سنتیں جاری نہیں رکھ سکتا۔ بعض ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مسلمانوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں اللہ کے فضل سے حوالہ رکھتا ہوں، دکھا بھی سکتا ہوں، کسی کو شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، کچی بات بغیر حوالے کے اللہ کے فضل سے میں کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے بعض مسلمانوں نے کہ جب فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے اور بندہ آئے جماعت کے دوران اور مسجد کی دو جگہ ہوں، ایک موسم سرما والی اور ایک موسم گرما والی، مطلب یہ ہے مسجد کی دو جگہ ہیں، سردیوں میں فجر کی نماز مسجد کے حال میں ہوتی ہے، اندر ہوتی ہے، اور گرمیوں میں لوگ فجر کی نماز صحن میں پڑھتے ہیں۔ اگر موسم سرما ہے، یہ کتابوں کا میں حوالہ دے رہا ہوں، لفظ لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں، اگر موسم سرما ہے تو مسجد کے اندر حال میں نماز ہو رہی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے مسجد کے صحن میں سنتیں پڑھ کے پھر آگے شامل ہو جانا ہے۔ اور اگر موسم گرما ہے تو مسجد کے صحن میں جماعت ہو رہی ہوگی کھلی جگہ پر، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جماعت ہو رہی ہے، مسجد کے حال میں آ کر 2 رکعتیں پڑھ کے پھر جا کے جماعت میں شامل ہو جانا ہے۔ اور اگر ایک ہی جگہ ہے مسجد کی، 2 جگہ ہیں ہی نہیں، گرمیوں میں بھی وہی، سردیوں میں بھی وہی جماعت ہوتی ہے، تو پھر صفوں کے جماعت کی صفوں کے پیچھے کھڑے ہو کر سنتیں پڑھ لو۔ میرے بھائیوں، یہ بات جو مسلمانوں کی بعض کتب کے اندر لکھی ہوئی ہے، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، ان کے صریحاً خلاف ہے، ان کے مقابلے میں ہے یہ بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا تقاضا یہ ہے کہ فرضی نماز کی اقامت ہو جائے، نہ مسجد کے حال میں، نہ مسجد کے صحن میں، نہ مسجد کے کسی کونے میں، یہ کونے میں ہی پڑی تھی نا بندے نے مسجد کے، نہ مسجد کے کسی کونے میں اور نہ گھر میں۔ اقامت کے بعد جو سنتیں جاری رکھتا ہے، اقامت سن گئی ہے اس کو، وہ مسجد میں ہے، گھر میں ہے، کمرے میں ہے، جہاں پر بھی ہے، اسے سنتیں جاری رکھنا حلال نہیں، سنتیں توڑ دے، وہ آ کر جماعت میں شامل ہو۔ وہ تو گھر میں بھی نہیں پڑھ سکتا، اقامت کی اذان، اقامت کی آواز اس کے گھر میں گئی ہے، گھر مسجد کے قریب ہے، سنتیں اس نے شروع کی تھی، توڑنا فرض ہے سنتیں اس پر۔ جب گھر میں نہیں پڑھ سکتا تو مسجد میں 2 جگہیں اور پھر صفوں کے پیچھے کھڑا ہو کے اس کو پڑھایا جا رہا ہے، صریحاً پیارے پیغمبر کے فرامین کی خلاف ورزی کا حکم دیا جا رہا ہے اسے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر مسجد کے اندر جماعت کے پیچھے لوگ دھڑا دھڑ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دھڑا دھڑ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا کہ تم اللہ کے نبی کی صحیح اور واضح احادیث کی مخالفت کر رہے ہو، خلاف ورزی کے مجرم بن رہے ہو، گناہ کا ارتکاب کر رہے ہو، تمہاری یہ نماز بھی نہیں ہوتی جو تم پڑھ رہے ہو۔ کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، کری جا رہے ہیں لوگ۔ اللہ اکبر۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر بندے کی سنتیں
فجر کے پہلے والی یا ظہر کے پہلے والی یا عصر کے پہلے والی جو غیر موقدہ سنتیں ہیں وہ رہ گئی ہیں، تو وہ کیا کرے پھر؟ بھئی وہ سنتیں فرض نماز ادا کرنے کے بعد فرضوں کے فوراً بعد پڑھی جا سکتی ہیں، ایک نہیں کئی احادیث سے یہ ثابت ہے۔ عبداللہ بن قیس، پہلی حدیث سننا، دو حدیثیں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کا سلام پھیر دیا تو میں اٹھا اور میں نے اٹھ کر 2 رکعتیں شروع کر دی، کیونکہ یہ فجر سے پہلے والی 2 رکعتیں میں فجر سے پہلے نہیں پڑھ سکا تھا۔ تو فجر کا اللہ کے نبی کے ساتھ جماعت پڑھی، پھر سلام پھیرا پیارے پیغمبر نے، تو میں نے اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، فجر کی فرضوں کے فوراً بعد پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نبی مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب میں نے نماز پڑھ لی تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھنے کے باوجود مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ مجھے کچھ بھی، اللہ کے نبی کے سامنے پیارے پیغمبر کی موجودگی میں صحابی نے فجر کی فرضوں کے فوراً بعد 2 سنتیں پڑھی۔ امام الانبیاء نے فلم ینکر ذالک علیہ، فلم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے میرے اس عمل کا انکار نہیں کیا، مجھے غلط قرار نہیں دیا کہ تو کیوں پڑھ رہے، یہ تو وقت ہی نہیں ہے سنتوں کا، اس وقت تو پڑھی نہیں جا سکتی، یہ تو سورج نکلنے کے بعد پڑھنا پھر ضروری ہے، اگر کسی کی فجر سے پہلے رہ جائے تو کوئی لفظ نہیں کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کے سامنے کوئی کام ہو، پیارے پیغمبر اس کام سے منع نہ کریں، اس کام سے نہ روکیں، اس کام کا انکار نہ کریں، تو میرے محترم بھائیوں وہ کام سنت کہلاتا ہے، سنت بن جاتا ہے۔ وہ سنت ہے مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسری حدیث عطا بن ابی رباح، تابعی ہیں جلیل القدر، وہ بیان کرتے ہیں ایک انصاری صحابی سے۔ یہ جو پہلی حدیث سنائی ہے میں نے عبداللہ بن قیس والی، یہ بھی صحیح ابن خزیمہ کے اندر 1116 نمبر پر موجود ہے۔ یہ دوسری حدیث ہے عطا بن ابی رباح، تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں ایک انصاری صحابی، اس سے وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ رکعتوں سے فارغ ہو گئے تو انہیں بلایا، آپ نے بلا کر کہا کہ ما ہاتان الرکعتان، یہ 2 رکعتیں کیا ہیں جو تو نے پڑھی ہیں؟ ما ہاتان الرکعتان، فجر کی جماعت تو ہو چکی ہے، اب تم یہ 2 رکعتیں پڑھ رہے ہو، یہ کیا رکھتے ہیں 2؟ یہ کون سی نماز ہے؟ تو کہتے ہیں وہ صحابی، اللہ کے نبی میری فجر سے پہلے والی 2 رکعتیں وہ رہ گئی تھی، میں نے ابھی پڑھی ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں فلم یقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی شیئن، امام الانبیاء نے مجھے کوئی لفظ اس کے بعد نہیں کہا، میرا جواب سن کر خاموش ہو گئے۔
اگر فرضی نماز کے بعد فجر کی سنتوں کا ٹائم نہ ہوتا، پڑھنی درست نہ ہوتی، جائز نہ ہوتی، تو اللہ کے نبی اس انصاری صحابی کا جواب سن کر خاموش ہو جاتے یا اس کو منع کرتے یا اس کو روکتے کہ چل آج تو لا علمی کی وجہ سے پڑھ لی ہیں، آئندہ نہ پڑھنا، یہ وقت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا اس کا جواب سن کر، انصاری صحابی کی بات سن کر خاموش ہو جانا، میرے محترم بھائیوں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ فجر کے فرضوں کے فوراً بعد بندہ جگہ تبدیل کر کے یا بات کر کے اذکار کر کے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی 2 سنتوں کی قضائی دے سکتا ہے جو پہلے اس کی رہ گئی ہے۔ بعض لوگ ہمارے معاشرے میں، احادیث تو واضح ہیں، ساری صاف احادیث ہیں اور صحیح احادیث ہیں، بعض لوگوں نے ان احادیث کی بنا پر ایک ہیلے کے ذریعے ان سنتوں کے جواز کا راستہ نکالا ہے، ہیلے کے ذریعے نکالا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس بندے کی فجر کی سنتیں وہ فجر کی جماعت سے پہلے نہیں پڑھی جا سکی، رہ گئی ہیں، جماعت کھڑی ہے، وہ مسجد میں آیا ہے، تو وہ کیا کرے؟ کہتے ہیں وہ آ کر فجر کی سنتیں تکبیر تحریمہ کہہ کر شروع کر دے۔ جب تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے گا، فجر کی سنتیں شروع ہو گئی، تو شروع کرتے ہی فوراً ان 2 رکعتوں کو توڑ دے۔ پہلے شروع کرے، شروع کرنے کے بعد پھر توڑ دے، اور توڑ کر وہ امام کی جماعت کے ساتھ آ کر شامل ہو جائے، اور جماعت سے فارغ ہونے کے بعد اب یہ والا شخص فجر کے فوراً بعد 2 سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ فتاوی ہندیہ، جس کو ہماری زبان میں فتاوی عالمگیری کہتے ہیں، یہ اس کا فتویٰ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں اس طرح وہ پڑھ سکتا ہے۔ بھئی اس طرح پڑھ سکتا ہے ہیلا کر کے، بغیر ہیلے کے کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی ہدایہ اولین کے اندر موجود ہے، وہ میں آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ ہدایہ اولین میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کی فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں، وہ فجر کے نماز کے فوراً بعد نہیں پڑھے گا، کیونکہ یہ نفل مطلق رہ گئے ہیں، اور فرضوں کے بعد مطلق نوافل کا وقت نہیں ہے، لہذا وہ یہ 2 رکعتیں فرضوں کے فوراً بعد نہیں پڑھے گا، کیونکہ وہ نفل مطلق رہ گئے، اور نفل مطلق اس وقت میں نہیں پڑھے جا سکتے، لہذا وہ یہ 2 سنتیں نہیں پڑھے گا۔ اور ادھر ہیلے کے ذریعے جو جواز قرار دیا، اس میں کیوں پڑھے گا؟ اس میں بھی ہمارے بھائیوں نے ایک اصول بنایا ہوا ہے، موجود ہے ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں لازم النفل بشروع، بندہ کوئی نفل شروع کرے تو وہ نفل اس بندے پر فرض ہو جاتا ہے، پھر نفل فرض ہو جاتا ہے بندے پر، پھر وہ نفل نہیں رہتا۔ یہ قاعدہ ہے، اس قاعدے کی بھی نہ کتاب اللہ میں کوئی ایک آیت ہے، نہ پیارے پیغمبر کے حدیث کے ذخیرے میں اللہ کی قسم کوئی ایک حدیث اس قاعدے کی دلیل ہے۔ یہ قاعدہ بغیر دلیل کے بنا ہوا ہے، نہ کتاب اللہ میں نہ سنت رسول اللہ میں کوئی اشارہ بھی نہیں ہے جس اشارے سے اس قاعدے کو ثابت کیا جا سکتا ہو، ہے ہی نہیں کوئی، بغیر دلیل کے یہ قاعدہ بنا لیا۔ بلکہ دلیل ہونے تو دور کی بات ہے، یہ قاعدہ صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ رسول مکرم، ہماری ماں عائشہ، یہ ایک حدیث سنانے لگا ہوں جس کے خلاف یہ قاعدہ ہے کہ لازم النفل بشروع، بندہ نفلی عبادت شروع کرے اور پھر بیچ میں توڑ دے تو وہ نفلی عبادت
کی قضائی دینا اس بندے پر فرض ہو جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے، پھر لازمی قضائی دے گا یہ؟ اس قاعدے کے میں نے کہا ثبوت کی کوئی دلیل نہیں کتاب و سنت میں، اس قاعدے کے حدیث کے خلاف، یہ قاعدہ حدیث کے خلاف ہے۔ اس کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہماری ماں عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام فجر کے بعد گھر میں تشریف لاتے، چاشت کی نماز ادا کرنے کے بعد آتے گھر میں، تو گھر میں آ کر پوچھتے بھئی کچھ کھانے کے لیے، کوئی ناشتے کے لیے چیز موجود ہے گھر میں؟ اگر آپ کو پتا چلتا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے چلو پھر آج روزہ رکھ لیتے ہیں۔ روزہ رکھ لیتے، آپ روزے کی نیت کر لیتے۔ اس سے ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ نفلی روزہ اگر بندہ طلوع فجر کے بعد اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تو وہ فجر کے بعد بھی نفلی روزے کی نیت کرے تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کھایا پیا ہے فجر کے طلوع ہونے کے بعد، چاہے ایک گھونٹ پانی پیے، اب روزے کی نفلی روزے کی نیت نہیں کر سکتا، کرے گا تو کوئی روزہ نہیں ہونا۔ جو فرضی روزہ ہوتا ہے وہ فجر کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس کی نیت ضروری ہے دل میں کہ میں نے روزہ رکھنا ہے۔ اگر بندہ شک میں تھا، اس نے سفر کرنا تھا مثلا، یا بندے کو تھوڑا بہت تکلیف تھی کوئی، اس کے دل میں تھا میں روزہ رکھوں کہ نہ رکھوں، فرضی روزہ ہے، رمضان کا روزہ ہے مثلا، وہ کہتا ہے رکھوں کہ نہ رکھوں، شک میں ایسے ہی فجر کی اذان ہو گئی، فجر کا وقت شروع ہو گیا، فیصلہ اس نے رکھنے کا نہیں کیا دل میں، اب بعد میں فیصلہ بھی کر لے تو روزہ شوزہ کوئی نہیں ہونا وہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمع الصیام من اللیل فلا صیام لہ، جس بندے نے رات کو فرضی روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ ہے ہی نہیں، اس نے نیت ہی نہیں کی روزے کی، یہ روزہ نہیں ہے۔ البتہ جو نفلی روزہ ہے وہ بندہ کچھ کھایا پیا نہ ہو تو فجر کے طلوع ہونے کے بعد زوال تک نیت کر لے تو اس کا روزہ ہو سکتا ہے۔ اچھا کہتی ہیں ہماری ماں، میں حدیث سنا رہا تھا کہ اللہ کے نبی بسا اوقات گھر میں تشریف لاتے، آ کر دیکھتے کوئی کھانے پینے والی چیز گھر میں موجود ہے تو آپ کہتے میں نے روزے کی نیت کی ہوئی تھی، میں نے روزہ رکھنے کی نیت کی تھی، اللہ نے کھانے پینے کے لیے چیز دے دی ہے تو پیارے پیغمبر اس کو کھا لیتے، روزہ ختم کر دیتے۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ نفلی روزہ بندہ رکھ کر توڑ بھی سکتا ہے۔ نیت سے روزہ تو رکھ لیا، روزہ ہو گیا، اب کھانے کے لیے ایک چیز مل گئی ہے تو اس کو توڑا بھی جا سکتا ہے۔ پھر یہ نفلی روزہ جو اللہ کے نبی چھوڑ دیتے، اپنے گھر میں کوئی کھانے کی چیز مل جاتی تو اس کو کھا لیتے، اس روزے کی قضائی پیارے پیغمبر نہیں دیتے تھے۔ اگر یہ جو آپ نے توڑا ہے روزہ، اگر نفلی عبادت توڑنے سے فرض ہو جاتی تو اللہ کے نبی توڑتے فرض کو کہ یہ تو فرض ہو جانی ہے بعد میں؟ اچھا چلو فرض ہو جاتی تو بعد میں قضائی دیتے کہ نہ دیتے؟ قضائی دیتے، اگر فرض ہوتا تو قضائی بھی نہیں دی آپ نے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ بعض لوگوں نے جو قاعدہ بنایا ہے نا کہ بندہ نفلی عبادت شروع کرے تو وہ نفلی عبادت بندے پر فرض ہو جاتی ہے، توڑ دے بیچ میں، یہ قاعدہ غلط ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ اچھا انہوں نے یہ جو مسئلہ میں کر رہا ہوں فجر کی سنتوں کے حوالے سے، انہوں نے کہا یہ فتاوی ہندیہ کا جو حوالہ دیا میں نے آپ کے سامنے کہ اگر بندہ ہیلے کے ذریعے پہلے نفل شروع کرے، جماعت کے دوران شروع کر کے توڑ دے، اب اس نے نفلی نماز شروع کر کے توڑ دی ہے تو اب یہ نفل مطلق نہیں رہ گئے، اب یہ نماز ہو گئی ہے اس پر فرض، تو لہٰذا فرض نماز وہ فرضوں کے فوراً بعد پڑھی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، نہ اس قاعدے کی اسلام میں ضرورت ہے، نہ اس ہیلے کو اختیار کرنے کی اسلام میں جو ضرورت ہے، اور نہ کوئی ایسا کتاب و سنت میں اشارہ ہی ہے کہ
فرضوں کے بعد فجر کے فرضوں کے بعد کوئی سنتیں جو ہے نا اسباب والی یا رہی ہوئی سنتیں پڑھی ہی نہیں جا سکتی، ایسا کوئی اشارہ بھی نہیں ہے. تو ہمیں یہ ہیلے کرنے کی، اپنے پاس سے قاعدے بنانے کی ضرورت ہی کیا پڑی ہے؟ بلا جھجک اگر کسی کی فجر کی سنتیں پہلے نہیں پڑھی جا سکی تو وہ فجر کی جماعت کے بعد اذکار کرنے کے بعد وہ سنتیں پڑھ سکتا ہے سورج نکلنے سے پہلے. اس کے لیے کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں کوئی معنی، کوئی رکاوٹ، کوئی قباحت والی نہ کوئی نص ہے نہ کوئی اشارہ تک موجود ہے. یہ بات بھی آپ سمجھ لیں اچھی طرح کہ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے یہ جو وقت ہے فجر کے بعد اور سورج نکلنے کے درمیان والا، اس میں جو منع کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھنے سے، یہ وہ نوافل ہیں جو بغیر کسی سبب کے اور بغیر کسی وجہ کے نوافل ہوتے ہیں. یہ جو سنتیں ہیں یہ بغیر وجہ کے نہیں ہیں، یہ رہی ہوئی نماز ہے جو پڑھی جا رہی ہے. رہی ہوئی نماز چاہے وہ سنت ہو چاہے وہ فرض ہو، رہی ہوئی نماز کے لیے ممنوع وقت پڑھنے کا اسلام میں ہے ہی کوئی نہیں. 24 گھنٹوں میں جو نماز بندے کی رہ جائے اس کے لیے ممانعت کا وقت 24 گھنٹوں میں مسلمان کے لیے کوئی نہیں ہے. ہر وقت 24 گھنٹے جب اس کو موقع ملے پہلی فرصت میں وہ رہی ہوئی نماز پڑھ سکتا ہے. موٹی سی اس کی ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ غور کرنا. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعتا من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصلاۃ. ایک بندہ سویا ہوا تھا، الارم لگا کے سویا ہوا تھا، نماز کی تیاری کر کے ذہنی طور پر سویا تھا کہ میں نے فجر کی نماز با جماعت اٹھ کر پڑھنی ہے. اللہ کی طرف سے اس کی آنکھ نہیں کھلی. اس وقت آنکھ کھلی ہے جب سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہو چکا ہے، اور وہ سورج اٹھ کر وضو کر کے اتنا کو وقت اس کے پاس باقی ہے، اس کے بعد سورج طلوع ہو جائے گا کہ وہ کم از کم 1 رکعت پڑھ سکتا ہے. 1 رکعت پڑھ سکتا ہے سورج نکلنے سے پہلے. پھر 1 رکعت کے دوران سورج نکل آئے گا، اور جب سورج نکلتا ہے تو آہستہ آہستہ نکلتا ہے نا. اس کا مطلب ہے دوسری رکعت وہ کس ٹائم میں پڑھ رہا ہوگا؟ جس ٹائم سورج اندر باہر ہوگا اس ٹائم وہ دوسری رکعت پڑھ رہا ہوگا. اور اللہ کے نبی اس بندے کو حکم دے رہے ہیں جس کی آنکھ اس وقت کھلی ہے کہ وہ سورج طلوع ہونے سے صرف پہلے 1 رکعت پڑھنا اس کے لیے ممکن ہے، اس سے زیادہ پڑھنا ممکن نہیں. آپ نے یہ نہیں کہا وہ 10 منٹ انتظار کرے. اب ہماری مساجد میں کئی مساجد میں اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، مولوی بھی موجود ہیں، خطیب بھی موجود ہیں، انہوں نے لگوایا ہوا ہے مسجد میں نا سامنے ایک سرخ لائٹ لگائی ہوئی ہے. وہ جب سورج نکلنے سے 10 منٹ پہلے ہوتے ہیں اس وقت وہ سرخ لائٹ جلا دیتے ہیں، کہتے ہیں اس وقت کسی قسم کی کوئی نماز پڑھنی حلال اور جائز نہیں. سرخ لائٹ جل رہی ہو تو یہ نماز کی ممانعت کا وقت ہے، اس میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ من ادرک رکعتا من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصلاۃ. محمد الرسول اللہ کے امتیوں یاد رکھو، اگر تمہیں فجر کی نماز کی 1 رکعت بھی سورج چڑھنے سے پہلے ملنے کا یقین ہے تو آپ کو فجر کی نماز اسی وقت شروع کر دینی چاہیے. انتظار نہیں کرنا کہ سورج چڑھ جائے، سوا نیزے تک بلند ہو جائے تو پھر جا کے شروع کرنی ہے. انتظار نہیں ہے اسلام میں. فرضی نماز کے لیے 24 گھنٹوں میں کوئی ممانعت کا وقت، یہ اس کی ٹائم پر نماز رہ گئی تھی فجر کی، لیٹ ہو گئی ہے، اب یہ ممانعت کا وقت شروع ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی اس وقت میں بھی پڑھا رہے ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو رہی ہوئی نمازیں ہوتی ہیں ان کے لیے 24 گھنٹوں میں کوئی ممانعت کا وقت نہیں ہے، چاہے سورج چڑھ رہا ہے، چاہے سورج غروب ہو رہا ہے، چاہے سورج بالکل سر پر ہے.
بھولی ہوئی نمازوں کا بھی یہی حکم ہے، اسباب والی نمازوں کا بھی یہی حکم ہے۔ اسی حدیث کا دوسرا جملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ۔ ایک بندے کی کسی مجبوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے فجر کی نماز وہ نہیں پڑھ سکا، عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا، رہ گئی، بھول ہی گیا، وہ بھول جاتا ہے نا انسان، ہر بندہ بھولنے والا ہے، بھول گیا کہ میں نے عصر کی نماز پڑھنی تھی، اس کو یاد اس وقت آئی یا اس کو فرصت ہی اس وقت ملی پڑھنے کی جب سورج غروب ہونے سے پہلے صرف ایک رکعت پڑھنے کا ٹائم باقی ہے، اس سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھ سکتا، وہ ایک رکعت پڑھے گا تو سورج غروب ہو جائے گا، ڈوب رہا ہے، بالکل ایک رکعت پڑھنے کا ٹائم ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بندہ اب سورج ڈوبنے کا انتظار کرے، غروب ہوگا تو پھر نماز پڑھنے کا وقت ہوگا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا وہ عصر کی نماز شروع کر دے، اس نے عصر کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے اگر ایک رکعت پڑھ لی ہے تو اس نے عصر کی نماز پا لی ہے، وقت پر پڑھ لی ہے، اس کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی پڑھا رہے ہیں، یہ ممانعت کا وقت ہے کہ نہیں؟ پیارے پیغمبر کی احادیث ہیں صحیح، آپ سارے جانتے ہیں کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو شیطان کے سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ طلوع اور غروب کے وقت شیطان سورج کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اس کے سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، اس کے سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔ اس وقت تم نفلی نماز نہ پڑھو، کیونکہ شیطان کی پوجا کرنے والے اس وقت عبادت کرتے ہیں، تم نہ کرو۔ ایک طرف یہ حدیث ہے، دوسری طرف آپ فجر کی نماز بھی اور عصر کی نماز بھی پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں، پڑھے مت رکے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو رہی ہوئی نمازیں ہیں، اسباب والی نمازیں ہیں، ان کے لیے یہ ممانعت کا وقت نہیں ہے، یہ وقت ہے بلا وجہ نوافل پڑھنے کی ممانعت کا۔ فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے، سنتیں بھی آپ نے اپنے ٹائم پر پڑھ لی ہیں، فجر کی نماز بھی پڑھ لی ہے، اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ سورج چڑھنے کے بعد میں چاشت کی نماز پڑھ کے اپنے گھر جاؤں گا، اللہ کی طرف سے اجر لوں گا۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں فارغ بیٹھا ہوں، میں نے سارے صبح کے اذکار بھی کر لیے ہیں، سارے وظیفے بھی پڑھ لیے ہیں، ساری دعائیں بھی کر لی ہیں، اب میرے پاس فارغ ٹائم ہے، چلو اس فارغ ٹائم میں نفل پڑھ لیتا ہوں۔ یہ نفل پڑھنے حرام ہے، یہ نفل پڑھنے جائز نہیں ہے اس ٹائم، یہ بلا وجہ بلا سبب نفل ہیں، اور جو سنتیں فجر سے پہلے پڑھنی تھی وہ رہ گئی ہیں آپ کی، تو وہ فجر کے بعد پڑھیں گے تو وہ رہی ہوئی نماز ہے، اس کے لیے اس وقت میں ممانعت کا وقت ہے ہی نہیں۔ اور ایک مسئلہ، امید ہے یہ مسئلہ آپ کو انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا، نہیں سمجھ آیا تو آپ جمعے کے بعد سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں دوبارہ پھر سمجھا سکتا ہوں۔ یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ہماری ہر مسلمانوں کی ہر مسجد میں پیارے پیغمبر کے ان فرامین کی دھجیاں اڑ رہی ہوتی ہیں، خاص طور پر فجر کے وقت، اور اللہ کے نبی کی احادیث کی مخالفت پر خاموشی اور دیکھ کر چپ رہ جانا، اور ان کو روکنا نہ، منع نہ کرنا، اور پڑھنے والوں کا ڈٹے رہنا اس پر، میرے بھائیوں یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا کام ہے یا نہیں؟ صحیح صحیح بتائیں مجھے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا رب کے عذاب کو، غضب کو دعوت دے رہے ہیں؟ قرآن مجید میں آسمانوں والے رب نے کہا میری بات نہیں ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے، اللہ کے طرف سے کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں یا کسی دردناک عذاب کا شکار نہ وہ کر دیے جائیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں اللہ کے نبی کے فرامین کی۔ اور ہماری ہر مسجد میں نماز بے نماز نہیں یار، نماز پڑھنے والے سرے عام نبی مکرم کے فرامین کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سے کروائی جا رہی ہوتی ہے مخالفت۔ تو یہ کام ہم نے انشاءاللہ نہیں کرنا۔ یہ مخالفت کرنے والے دنیا میں کسی فتنے کا بھی شکار ہو جائیں گے، اور آخرت میں تو دردناک عذاب ان کے لیے ہے۔ قرآن رب کا غلط نہیں ہے۔
دوسرا مسئلہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے سنتوں کی قضا کا. خلاصہ بیان کر دیتا ہوں اس کا. بہت سی احادیث ہیں ہمارے، اگر کسی بندے کی نماز کسی وجہ سے رہ جائے نا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب صرف فرض ہی پڑھنے ہیں، سنتیں ختم ہو گئی ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اور بسا اوقات ایک بندے کی جو ہے وہ ظہر کی پہلے والی سنتیں رہ گئیں، لیٹ آیا، جب آیا تو جماعت کھڑی تھی، جماعت میں شامل ہو گیا کر، اب وہ سمجھتا ہے میری پہلے والی سنتیں رہ گئی ہیں، اب وہ ختم ہو گئی ہیں، اب ان کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوی زندگی میں سنتوں کی قضائی بھی دیتے تھے، سنتوں کی قضائی دیتے تھے. 3 حدیثیں ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پیارے پیغمبر کی اگر فجر ظہر سے پہلے والی 4 رکعتیں کسی دن رہ جاتی تو قضا ہننا بعد الظہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد ان کی قضائی دیتے تھے، پڑھتے تھے. سنن ابو داود میں حدیث ہے ظہر سے پہلے والی 4 رکعتیں اللہ کے نبی کی کبھی رہ جاتی تو آپ ان کو ظہر کے بعد پڑھ لیتے. یہ نہیں سمجھتے تھے کہ پہلے رہ گئی ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں اب بعد والی 2 پڑھنے اور چھٹی. اس سے آپ اندازہ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سنتیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کتنی اہمیت کی حامل تھی. آپ ان کا کتنا اہتمام کرتے تھے. آپ رہی ہوئی سنتوں کو بھی نماز کے بعد پڑھ لیتے تھے. اور اس لیے بھی یہ سنتیں جو زور سے پہلے 4 ہیں نا، پہلی فضیلتیں بھی آپ نے بہت سنی ہیں. ایک حدیث یہ بھی سن لیں، پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ اکبر، جب سورج کے زوال کے بعد اور ظہر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، سورج کے زوال کے بعد اور ظہر سے پہلے کا جب وقت ہوتا ہے، مدینے والے امام نے کہا میرے بھائیو پیارے پیغمبر کا فرمان ہے، اس وقت پروردگار آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل جو ہے نا وہ اس وقت اللہ رب العالمین کے پاس چڑھیں اور میں نماز کی حالت میں ہوں. 4 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ظہر سے پہلے. یہ ظہر کی 4 رکعتیں زوال کے بعد اور ظہر کے فرضوں سے پہلے، یہ 4 رکعتیں اس وقت آسمانوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، بندوں کے نیک عمل رب کے پاس چڑھ رہے ہوتے ہیں. پیارے پیغمبر نے فرمایا میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ نیک عمل میرے اس حالت میں جائیں. کتنی اہمیت ہے. تو ہمیں بھی اچھا، پھر وہ حدیث بھی آپ پہلے سن چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفد عبد القیس کے آنے کی وجہ سے ظہر کے بعد والی سنتیں، ایک مرتبہ 2 سنتیں رہ گئی تھی، آپ نے ان کی قضائی کب دی؟ عصر کی نماز کے بعد ان کی قضائی دی ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رہی ہوئی نماز عصر کے بعد پڑھنا منع نہیں ہے. وہ ممانعت کا ٹائم رہی ہوئی نماز کے لیے نہیں ہے، وہ بلا وجہ نوافل کے لیے ہے. اچھا، اور تیسری دلیل پیارے پیغمبر کی یہ حدیث بھی پہلے آپ سن چکے ہیں، فجر کی نماز آپ کی بھی صحابہ کی بھی رہ گئی. پیارے پیغمبر نے آگے جا کے اذان کہلوائی سورج نکلنے کے بعد، پھر سنتیں پڑھی، پھر فجر کی جماعت کروائی. اکیلے فرضوں کی قضائی نہیں دی بلکہ سنتوں کی بھی قضائی دی ہے. تو سنتیں اگر کسی کی رہ جائیں تو ان کو غیر اہم سمجھ کر، معمولی سمجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے. یار ہمارے نبی نہیں چھوڑتے تھے، ہم کیوں چھوڑیں ان کو؟ غیر اہم اور معمولی کیوں سمجھیں؟ ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.